بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان تو بچے کرو۔ ان بعد الظن اثم، کہ بے شک کوئی ایسا گمان بھی ہوندا ہے جڑا گناہ ہوندا ہے۔ ولا تجسسوا، اور لوگاں دے پوشیدہ معاملات او دی جستجو وچ نہ پے کرو، لوگاں دے حوالے نال ٹوئے چ نہ پے کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے دی غیبت نہ کیتی کرو۔ ایحب احدکم من یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا تواڈے وچوں کوئی بندہ اپنے مردار بھائی دا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فکرہتموہ، فرمایا ہرگز ہرگز یہ تانوں پسند نہیں۔ اگے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ تو ڈردے رہو، اللہ تو ڈردے رہو۔ ان اللہ تواب الرحیم، کہ بے شک اللہ سب تو بڑھ کے توبہ قبول کرن والا اور رحم فرمان والا ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، قرآن پاک دی اس آیا مقدسہ دے وچ اللہ تعالیٰ نے تین چیزاں دا اپنے بنداں نو حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے بندو، اے اللہ تے او دے رسول نو منن والےو، اے خوف خدا اپنے سینہ دے وچ رکھن والےو، اے عشق مصطفیٰ دے نال تڑپن والےو۔ فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے بدگمانیاں تو بچے کرو، کسے دے بارے عجیب و غریب طرح دے خیالات، عجیب و غریب طرح دیاں گلاں واقعات اپنے ذہن دے وچ گھڑ لینے، ایویں نہ کیتا کرو۔ ان بعد الظن اثم، کہ کئی ایسے گمان ہوندن جڑے گناہ ہوندن۔ اچھا گمان یہ بعض اوقات رکھنا تا واجب ہوندا ہے، جویں اللہ دی ذات دے نال اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے، بعض اوقات مستحب ہوندا ہے، جویں کسے مسلمان صالح واسطے، عالم دین واسطے، مفتی اسلام واسطے اچھا گمان رکھنا یہ مستحب ہے۔ اور جتے تک ہو سکے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، گمان نہیں گھڑنے چاہیے، اپنے خیالی پلاؤ نہیں پکانے چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیونکہ زمانہ بڑا عجیب و غریب اساں نے بنا دیتا ہے، زمانہ تو اچھا ہے، اللہ دا ہی بنایا ہوا ہے، لیکن اج کل دے جو حالات اور معاملات اور جو خیالات تصورات نے کہ اساں ایویں جاندے ہوئی کسے دے بارے کچھ گھڑ لینے ہیں، کسے دی ٹور نو ویکھ کے، کسے دے بیٹھن نو ویکھ کے، کسے دے عمل دی وجہ تو کوئی پتہ نہیں ہوندا، نہ تا اساں عالم ہونے ہیں، ایڈے وڈے عالم ہوئیے کہ جناب میری شریعت نے ساڈے تے لازم کیتا ہے کہ او دے قول و قرار دی تحقیق کرو۔ سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ بدترین جھوٹ و بدگمانی ہے، کسے واسطے برا گمان خیال رکھنا، گھڑ لینا، فرمایا بدترین جھوٹ ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ نے فرمایا کہ مسلمان دے بارے بدگمانی کرنا جدوں تک کوئی شرعی ثبوت نہ ہوئے یہ حرام ہے۔ اساں اپنے طور تے گھڑ لیندے ہونے وہ فلانا فلانے دے خلاف ہو گیا، اج کل تینوں پتہ نہیں لگیا کہ وہ فلاں جگہ تے بیٹھے ہیں تے ہی ہویا تے ہی ہویا۔ سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال جو گمان ہے، گمان امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرمیندے نے کہ بعض اوقات یہ چھپی ہوئی دشمنی نو ظاہر کرتا ہے،
جو کسی بندے نے اپنے وجود دے وچ خبیث کسی دے بارے سوچا ہویا ہوندا ہے، گندے خیالات، گندے معاملات، تو پھر یہ جڑی غمان ہے نا، غمان بدغمانی، وہ پھر جدوں انہوں موقع ملے نا وہ اس چیز دا اظہار کرتا ہے، تو چھپی ہوئی دشمنی جڑی ہے نا او دا اظہار بعض اوقات بدغمانی دے ذریعے ہوندا ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، بدغمانی عام مسلمان واسطے بھی جائز نہیں، والدین واسطے تو ڈبل جرم ہو جاسی اگر کوئی بدغمانی کرتا ہے، ایویں اپنے امام واسطے کوئی بدغمانی کرنا ہے یہ بھی ڈبل جرم، عالمہ واسطے، مفتیان کرام دے واسطے اگر کوئی بدغمانی کرتا ہے تو یہ بھی ڈبل جرم۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایک مسلمان دی بڑی عزت ہے، بڑی عظمت ہے۔ بہرحال میرے آقا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرمائندے نے کہ جو خبیث گمان ہوتا ہے نا، گندا گمان، گندا خیال، وہ خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے، خبیث طبیعت سے پیدا ہوتا ہے، یعنی گندا پن ناپاک گمان وہ یہ ہو جے بندے دے وچوں ہی ہوندا ہے جندا اندر دا ناپاک ہوندا ہے، او دا اپنا باطن جڑا نا وہ بد ہوندا ہے، وہ گندا ہوندا ہے۔ تے اللہ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا ایسے بندے دے وچوں پھر گمان بھی جڑا نا وہ خبیث ہی پیدا ہوندا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اجتنبوا کثیرا من الظن یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے بندو، مجھے ماننے والو، مجھ سے ڈرنے والو، میرے محبوب کی سنت کو اپنانے والو، گمان نہ کیا کرو، بدگمانیاں نہ کیا کرو۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، کوئی تم بات ایسی اپنے منہ سے نکال دو گے جس کی وجہ سے تم جہنم کی گہرائیوں کے مستحق بن جاؤ گے۔ تو اس لیے جو آپ کے سامنے ہے، جو جس کا شریعت نے آپ کو پابند کیا وہ کریں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور فرمایا ٹو میں نہ پڑھو یار، ایویں بلا وجہ جناب لگے ہوئے ہیں، جیسے ذمہ داری ہے کسی شخص کی ہے۔ اب چل رہا ہمارے معاشرے میں، کسی کا پتہ چلا یا نہیں چلا، جناب میری چل لگ گئے، جناب میری ہے، اپنے چیلے چمچے اور بھی اکٹھے کر لیے، کوئی 10-15 سبھی کو لگا دیا، چلو جی اب عزت کی دھجیاں اڑا دو۔ ایسے شخص کو سوچنا چاہیے محترم، مسلمان کی عزت اتنی مفت کی نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے پامال کرنا شروع کر دے، خراب کرنا شروع کر دے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی، جس نے میرے غلام کو تکلیف پہنچائی، رنج پہنچایا، اس کی وجہ سے وہ آزمائش میں آیا، غمگین کیا، فرمایا فقد آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، ہم دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ 1400 سال میرے آقا نے پہلے فرما دیا، فرمایا میرے غلاموں، ہمیں سامنے والے کی آنکھ میں تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، اپنی طرف کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا کہ سامنے والا شخص جو ہو اس کی آنکھ میں اگر تنکا بھی ہو، کوئی تھوڑا جا ککھ بھی نظر پہ جائے نا، وہ بھی نظر آ جاتا ہے، اور اپنا وجود سارا خناس ہو، کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں، وہ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ کیا بزرگان دین کیا فرماتے ہیں نا کہ جب کسی کی طرف تمہاری انگلی اٹھے نا تو دیکھو 3 انگلیاں تمہاری طرف بھی ہیں، 3 انگلیاں تمہاری طرف بھی ہیں، تو پتہ چلا کہ اس سے بڑے مجرم تم ہو۔ پہلے اپنے آپ کو سنوارو۔ وہ کیا خوب فرمایا نا میرے آقا نے، جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اپنا بنانا چاہتا ہے، اللہ کسی کو اپنے بارگاہ میں قریب کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا اللہ اس کی عیب اس کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے کہ میرے پیارے بندے، یہ عیب، یہ چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں، ان مسٹیک کو صحیح کرو، درست کرو۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، ہر کسی کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اپنی بارگاہ میں قرب عطا فرمانا چاہتا ہے، تو اس کے عیب اس کے سامنے اللہ کر دیتا ہے کہ یہ تمہارے اندر عیب ہیں، ان کو درست کر لو۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، حدیث پاک فرمایا اے وہ گروہ کہ جنہوں نے ایمان، زبان سے تو ایمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، لیکن دل سے ابھی ایمان میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ کیا فرمایا؟ اے وہ لوگو، اے وہ گروہ جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا
ایمان لے آئے لیکن دل سے ابھی تک مومن نہیں ہوئے، ایمان نہیں لے آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولنے میں نہ لگا رہا کرو، اپنے عیبوں کو تلاش کرو، ان کو درست کرو۔ فرمایا حسد نہ کیا کرو، چغلی نہ کیا کرو۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہاں تک میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کی عیب کو اچھالے گا، اس کی عزت خراب کرے گا، اس کی آبرو ریزی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ذلیل و رسوا کرے گا، اگرچہ وہ مکان کے اندر ہو، اپنے کمرے کے اندر ہو، ایک نہ ایک دن اللہ اس کے سارے عیب اپنے بندوں کے سامنے ظاہر کر دے گا اور فرمائے گا کہ یہ اتنا ذلیل و رسوا ہے اور یہ اتنا بدبخت ہے کہ یہ عیب اس میں موجود ہے، نومینیٹ کر دیے جائیں گے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ایسے لوگوں، تم ایمان تو لے آئے زبان کے ذریعے، لیکن تمہارا وجود ابھی ایمان نہیں لے کر آیا۔ زبان کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے تم ابھی مومن نہیں ہوئے۔ وجہ کیا ہے کہ تم نے اسلام کی تعلیم کو ترک کر دیا، تم نے اسلام کے چاہنے والوں کی عزتوں کو خراب کیا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، تو عیب چھپانا جو ہے یہ اپنانا چاہیے۔ عیب چھپانا، اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم کسی کے پوشیدہ معاملات میں ٹو میں نہ پڑو، جستجو نہ کرو۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں تم کیوں بات کرتے ہو؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ نے پاک قرآن میں فرمایا جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ بعض اوقات نا آج کل کے جیسے ایام ہے نا، تو ایک عالم یا مفتی نے کوئی مسئلہ بیان کر دیا، تو بعض اوقات وہ لوگ جنہوں نے مدرسے کا منہ ہی نہیں دیکھا ہوتا، بسم اللہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا، جو 60 سال کے فاسق و فاجر ہیں، سمجھ آ رہی، نہ نماز کی پرواہ، نہ داڑھی کی پرواہ، نہ فرائض کی پرواہ، نہ احکام شریعت کی پرواہ، وہ پھر کیا کرتے ہیں اس کے اوپر نا اپنی چونچیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، تبصرے اور عجیب و غریب طرح کی کنڈیشن۔ محترم، اس سے ڈر جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے عالم بنایا ہے، کسی کو امام بنایا ہے، کسی کو جناب پرنسپل بنایا ہے، کسی کو ماسٹر بنایا ہے، کسی کو گھر کا سرپرست بنایا ہے، تو کیا اس نے جواب نہیں دینا؟ کیا اس کو فکر نہیں ہے؟ سارے جہان کی آپ کو فکر ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو وہ مالک جب کسی کو منصب دیتا ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں ایسا منصب دیا ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں تو پھر آئیں، وگرنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عام بندہ جس کی نہ کوئی سننے والا ہے، بس وہ فتنہ فساد کی جڑ ہوتا ہے۔ جیسے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ فتنہ سویا ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ فتنہ سویا ہوتا ہے، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو اس کو جگانے والا ہے۔ لعنت ہے اس شخص کے اوپر کہ فتنہ سویا ہوتا ہے، جو اس کو بیدار کر دیتا ہے، جگا دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ فرمایا اس شخص کے اوپر لعنت ہے، وہ لعنتی ہے۔ تو ولا تجسسوا، ہمیں مسلمانوں کی ٹو میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اللہ نے ارشاد فرمایا اس بات کی جستجو میں نہ پڑو، اس کی تلاش میں نہ رہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا یہ آنکھ، یہ کان، یہ سننے کی طاقت، یہ سماعتیں اور یہ دل، ان سب سے کل بروز قیامت سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا اس لیے جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں نہ بات کرو۔ ہمیں ادب کے ساتھ، ہمارا بھائی ہے، ہمارا چھوٹا ہے، ہمارا بڑا ہے، ہمارے گھر کا سرپرست ہے، ہمارے درمیان رہنے والا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو پہلے تو ہمیں فیس ٹو فیس اس سے ملنا چاہیے، قرآن و حدیث کے مطابق اس کا حل نکالنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم ایسا کوئی کام کر دیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی زد میں آ جائیں کہ سرکار نے فرمایا فتنہ سویا ہوتا ہے تو لعنت ہے اس بندے کے اوپر جو اس کو جگائے گا۔ یہ دوسری چیز۔ پہلی چیز اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ غمان نہ کیا کرو، بدغمانیاں نہ کیا کرو۔ دوسری چیز یہ فرمائی کہ کسی کی ٹو میں نہ پڑو، کسی کے پوشیدہ معاملات، عیبوں کو ظاہر نہ کرو جب تک شریعت نہیں کہتی۔ یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، احادیث میں آتا ہے کہ جس بندے نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا،
شریعت نے وہاں پر اس کے لیے لازم نہیں کیا تھا کہ اس کو ظاہر کیا جائے، چھپایا، اس کے لیے مغفرت و بخشش کی بشارت ہے، اس کے لیے انعام ہے۔ اور تیسرا بڑا جرم جس سے اللہ نے بچایا ہمیں وہ غیبت ہے۔ کتنی جامع یہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ مالک جس نے پانی کے تبکے سے ہمیں پیدا کیا وہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ بدگمانیاں کریں گے، سمجھ آ رہی؟ لوگوں کی ٹو میں پڑیں گے، کوئی کسی کام کی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن کیا کریں گے؟ گناہ کمائیں گے۔ اور تیسری چیز غیبت، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مل غیبہ، غیبت کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تمہارے مسلمان بھائی میں کوئی عیب پایا جائے، کوئی برائی پائی جائے، تو تم وہ برائی اس کی عزت خراب کرنے کے طور پر، یعنی وہ یہ پسند نہ کرتا ہو کہ میرا عیب یہ کسی کو بیان کیا جائے، تم آگے بیان کر دو، یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ یا رسول اللہ کیا اس میں موجود ہو تب بھی جائز نہیں؟ فرمایا موجود ہو تب بیان کرے تو غیبت ہے، اگر موجود ہی نہ ہو تو پھر تو بہتان ہے۔ سمجھ آ رہی نا کہ ہمارا اسلام کتنا کامل ترین دین ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب تک شریعت اور قرآن کی بات نہیں آتی، ان کا حکم نہیں آتا، مسلمان کی غیبت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کے عیب اچھالنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بدگمانیاں کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا میرے آقا نے، فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے ہم آئے مسجد میں یا بازار میں بیٹھے ہوں، کوئی بندہ ہمیں کہہ دے او کوڑاں دا نانا، کہہ دے جھوٹاں دا سردار، ہمیں اچھا لگے گا؟ کتنا برا لگے گا، میری اس نے عزت خراب کر دی، مجھے کیا کہہ دیا، یہ کہہ دیا، وہ کر دیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بندے کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ سنی سنائی بات کر دے۔ آج کل ہمارا ایسا سسٹم چل رہا ہے، آپ دیکھیں گے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ صبح اٹھا نہ نماز کی نہ روزے کی، کئی نمازی بھی ایسے ہوتے ہیں، بس کوئی ایک بات ہاتھ میں آ گئی، ادھر سے لی ادھر لگائی، ادھر لگائی، ادھر لگائی، ادھر لگائی، پوری آگ تیار ہو گئی، پھر یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سوچنا چاہیے ضرور، جس مالک نے اس بندے کو پیدا کیا ہے نا وہ اس سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ بڑا پیار کرتا ہے۔ آپ بھی مر جائیں گے، میں بھی مر جاؤں گا، سب مر جائیں گے ہم، لیکن وہ لکھنے والے فرشتے جب رجسٹر لے کر آئیں گے نا تو پتہ تو پھر چلے گا، پتہ پھر چلے گا کہ کیا گزری، کیا کیا ہم نے۔ چغلی کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی شخص کا ایک دوسرے کو، دو گروہوں کو، دو شخصوں کو اس لیے بات ادھر کی سن کے ادھر بتانا، ادھر کی ادھر کی، جھگڑا فساد، دنگا فساد ہو، لڑائی جھگڑا، اسی کو چغلی کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ تینوں چیزیں جس سے ہمارے پیارے رب نے منع کیا ہے اور اپنے کہہ کر منع کیا ہے، آمنو، اے ایمان والو، ہمارے اندر کتنی کثرت سے پائی جاتی یہ غیبت۔ اس نے ہمارے جناب میری گھروں کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا، بھائی کو بھائی سے جناب میری بھائی کا مخالف کر دیا، مقتدیوں کو امام کے خلاف کر دیا، اور ہمسایوں کو ہمسایوں کے خلاف کر دیا۔ یہ غیبت اتنا بڑا فتنہ، وہ غیبت جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے غیبت۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اور پھر اللہ نے قرآن میں ایک مثال میں بیان فرمایا، مثال دے کر سمجھایا کہ جو غیبت کرتا ہے نا اس کی سزا پتہ کیا ہے؟ اس کو اس کے مردہ بھائی کا گوشت کھلایا جائے گا۔ وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرے گا، میں نہیں کھاتا، لیکن اللہ کا حکم ہوگا، کیوں نہیں کھائے گا؟ فرشتے اس کے اوپر ہوں گے، کچا گوشت اسے کھلایا جائے گا، کھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گوشت کے ساتھ اس کو تشبیہ کیوں دی گئی؟ علماء نے بیان فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کسی مسلمان کا گوشت کاٹا جائے، نوچا جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح جب کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں، وہ مسلمان بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کسی اور پاس سے بیٹھے ہیں، لیکن چار بندے آ گئے نا اپنی سنن والے،
تے آپا انہوں نے سامنے جناب علی آخر یار انہوں تو بولنے نہیں آندا، نماز بھی نہیں پڑھدا، فاسق ہے، فاجر ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ ساریاں گلاں دوجیاں نوں دسی جانے ہیں کہ وہ دی عزت خراب ہوے، یہ غیبت ہے۔ فرمایا ان گوشت نال تشبیہ کیوں دیتی گئی کہ فرمایا جویں ہی گوشت کٹن نال جسم پورے نو تکلیف ہوندی، ایویں ہی غیبت کرن نال بندے دے جسم اور قلب نو تکلیف ہوندی ہے، دل اور جسم نو تکلیف پہنچ دیے، اس لئی یہ نال تشبیہ دیتی گئی۔